السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پنجاب کا بحران جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئی، پٹیشن آئی ہے پرویز الہی صاحب کی، اور میں پوری آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا اپنے اس ویلاگ میں۔ بینچ بنایا گیا تھا 5 ممبر، لیکن ایک جج نے معذرت کر لی اور وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ اب دوسرا بینچ بنایا گیا، اور جس وقت آپ یہ ویلاگ میرا دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بینچ اپنی سماعت کر رہا ہوگا۔ لیکن کیا اس وقت معاملہ چل رہا ہے، گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے کیا تجویز کی ہے، تو ایک عجیب سا ایک بحران ہے اس وقت پاکستانی سیاست میں۔ اور جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کی اور ان کے رہنماؤں کی کہ اسپیکر صاحب گورنر کو طلب کریں اور ان کے خلاف اس حوالے سے کارروائی کی جانی چاہیے کہ انہوں نے کیوں اس کو آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ صدر مملکت کو بھی ایک ریفرنس بھیج دیا گیا کہ وہ گورنر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کریں، ان کو ہٹائیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا جو بات آج اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسلام آباد ایک بڑی تباہی سے بچ گیا، اور جو اسلام آباد کی پولیس ہے انہوں نے بڑی بہادری سے ایک ایسے شخص کو روکا، ایک ایسی کوشش کو روکا جو اسلام آباد میں ایک بڑی تباہی پھیلانا چاہتے تھے۔ اس میں ایک اہلکار شہید بھی ہوئے، 10 لوگ زخمی ہوئے، اور یہ اسلام آباد کے سیکٹر I-10-4 میں یہ واقعہ ہوا جب ایک گاڑی کو روکا گیا۔ اس کی بھی میں تفصیل اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور لیکن سب سے پہلے جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا تو عدالتوں کے اوپر جو اعتماد ہے عوام کا وہ آلریڈی پہلے بہت شیکن ہے، وہ ایک عجیب اس کا مسئلہ بنے گا۔ لیکن عدالت کی پرابلم یہ ہے اس وقت چیف جسٹس صاحب کی لاہور ہائی کورٹ کے کہ کیونکہ چھٹیاں ہیں اور بہت زیادہ جج اویلیبل نہیں ہیں، تو 5 ممبر جو بینچ تھا اس نے جو بنایا آج یعنی جو انہوں نے بنایا تھا اس میں ایک جج صاحب نے اس کو اپنے آپ کو معذرت کر لی، جسٹس فاروق حیدر نے، تو اس کے بعد وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ پھر جو فائل ہے جسٹس عابد عزیز شیخ نے وہ واپس بھیجی چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ اس پر آپ ایک نیا بینچ بنائیں، تو پھر ایک اور جج جسٹس عاصم حفیظ صاحب کو اس میں شامل کیا گیا۔ اور اب یہ بینچ بھی اگر ٹوٹ جائے تو بڑا ایک مسئلہ ہوگا، اس لیے کہ چھٹیوں کی وجہ سے بہت کم ججز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ پرویز الہی صاحب اسمبلی میں آئے ہیں، اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور وہ اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کریں گے وہاں پر۔ اس وقت وہ جو وزیر اعلیٰ کا چیمبر ہے قائد ایوان کا، اس میں موجود ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا جاتا ہے کہ رات ریزسٹ کیا، انہوں نے جو آرڈر گورنر صاحب کا تھا، جو نوٹیفیکیشن تھا، اس کو انہوں نے ابتدا میں انکار کیا۔ ان کا رابطہ بھی ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نوٹیفیکیشن آ گیا جس میں کابینہ تحلیل کر دی گئی، اور چیف منسٹر صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی ختم کر کے، تو جب تک نیا چیف منسٹر نہیں آتا صرف کام کرنے کی آفس میں ہدایت کی گئی، یعنی ایک پارلیس چیف منسٹر ہیں، تو وہ ایک سیکشن آفیسر کے دستخطوں سے وہ جاری ہوا ہے۔ اس میں جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں سنبل صاحب، انہوں نے سگنیچر نہیں کیے۔ یہ ذرائع یہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں۔ آئی جی پولیس بھی نئے آئے ہیں، کل وہ بھی لگے ہیں۔ جو پنجاب پولیس ہے اس وقت ان کے لیے بھی ایک ایشو ہے، پنجاب ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ایک ایشو ہے کہ وہ کس کے احکامات کو مانے اور کس کے احکامات کو نہ مانے۔ لیکن جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس میں شریف خاندان کا اتنا زیادہ ان کا تعلق واسطہ ہے کہ ان کو معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہے۔ لیکن ایک بات یہ قابل غور ہے کہ یہ جو طاقتور حلقے ہیں ہمارے، کیا ان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس طرح سے آئین کے، اگر وہ خاموش ہیں تو پھر تو آئین کا جو یہ کھلواڑ ہو رہا ہے جس طریقے سے، بالکل یعنی واضح ہے آئین کہ کوئی اجلاس نہیں نیا بلایا جا سکتا جب ایک اجلاس چل رہا ہو،
اور میں نے پہلے بھی کہا اپنے ویلاگز میں کہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب تو تب لیں گے جب اسپیکر اجلاس بلائیں گے. جب اسپیکر نے اجلاس ہی نہیں بلایا تو پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کہاں سے اعتماد کا ووٹ لیتے؟ تو جو اسپیکر نے کام کیا اس کی سزا الیکٹڈ چیف منسٹر کو بہت ہی غیر قانونی، یعنی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کی توقع یہ ہے، چودھری پرویز الہی کی توقع یہ ہے کہ آج لارجر بینچ جو ہے فوری طور پر جو گورنر صاحب ہیں اس کے آرڈر کو سسپینڈ کرے اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھے اور اس کی سماعت کرے. اگر وہ سسپینڈ نہیں کرتے اور نوٹسز دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا. پھر یہ ایک پرسیپشن جو ہے یہ بڑھے گا کہ شاید جو طاقتور لوگ ہیں اس ملک کے وہ ابھی بھی ان کی کہیں نہ کہیں لائکنگ ڈس لائکنگ چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کا انفلوئنس موجود ہے. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کے لیے، لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے پھر وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اتنا بڑا غیر قانونی غیر آئینی قدم اٹھانے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی سپورٹ تو چاہیے، ویسے تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ سارے معاملات آج ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کیا کرتی ہے، اسپیکر صاحب کیا کرتے ہیں. زمان پارک میں بھی عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا، ابھی جمعے کے بعد وہاں پر بھی لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہ اپنی ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ کیونکہ ہے ایسا کہ اب عدالتوں کے بغیر تو اگر عدالتوں نے اس وہ جیسے کہتے ہیں نا پرومپٹ انٹرونشن نہیں کی تو پھر گمبھیر ہو جائے گا یہ معاملہ. اب میں دوسری خبر کی طرف آتا ہوں. گاڑی ایک چکوال میں رجسٹرڈ گاڑی، ایک مرد اور عورت اس میں بیٹھے ہوئے، ٹیکسی پیلی، وہ اسلام آباد داخل ہوئی اور سیکٹر I-10-4 میں وہاں پر پولیس نے ان کو ایگل اسکواڈ نے روکا. ان کی جب سرچ ہو رہی تھی تو وہ جو بندہ تھا وہ فوراً گاڑی کے اندر گھسا اور اس نے کوئی بٹن دبایا وہاں پہ اور وہ گاڑی دھماکے سے اڑ گئی. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 18 کلو اس میں وہ تھا مواد، اور اس سے وہ جو کانسٹیبل تھے اسلام آباد پولیس کے عدیل صاحب وہ شہید ہوئے، 5 اہلکار زخمی ہوئے، 5 شہری زخمی ہوئے، ڈرائیور بھی چکوال کا تھا وہ بھی موقع پر ہی وہ ختم ہو گیا. تو بڑا ایک یہ واقعہ ایسا کہ اب وہ گاڑی میں بارود تھا، وہ کہاں لے جا رہے تھے گاڑی کسی کو نہیں پتا. اگر وہ کسی مارکیٹ میں لے جاتے، کسی مسجد کے سامنے لے جاتے، کسی اور جگہ پہ لے جاتے اور وہاں پہ بلاسٹ کرتے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا. لیکن اسلام آباد پولیس کی فرض شناسی نے اور جو الرٹ ہے اس کی وجہ سے ایک بڑی تباہی جو ہے الحمدللہ اسلام آباد سے وہ اس کا خطرہ ٹل گیا. اب کتنے دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں ہمیں نہیں پتہ. اس گورنمنٹ کی کیونکہ توجہ ساری کی ساری سیاست پر ہے، کوئی پاکستان کے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے اور ایک ہر چیز سٹینڈ سٹل پر ہے، تو خوف و ہراس ہے اس حوالے سے. اور آج ایک اور بھی ملک میں بدامنی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا اور بہت سارے یعنی لکی مروت ٹرائبل ایریا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. بنوں میں جو واقعہ ہوا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اگر ملک میں انتخابات ہوں اور یہ سیاسی کرائسس ختم ہو، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ معرض وجود میں آئے تو ڈیفینیٹلی وہ اس سارے معاملے کو زیادہ دیکھ سکتے ہیں اور بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.